نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز سامعین، جامعہ ہادہ کے اساتذہ اکرام، بالخصوص استاد محترم مفتی محمد عالم عباسی صاحب اور جمیع طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت اور فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب پلیت ہیں اور شیطانی کام ہیں، شیطانی عمل ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پھر تم ان سے پرہیز کرو، ان سے بچتے رہو اگر تم کامیابی ہونا چاہتے ہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں سے منع فرمایا اور 4 چیزوں کو شیطانی عمل قرار دیا، اس کو پلیت کہا۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا، وہ فرمایا انما الخمر، کہ بے شک شراب۔ تو آج جو زیر گفتگو ہوگی وہ صرف خمر پر۔ خمر کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر خمر، ہر وہ چیز، ہر وہ مشروب جو نشہ دے وہ خمر ہوتا ہے، وہ شراب ہوتا ہے، چاہے اس کا نام شراب کیوں نہ ہو، شراب ہو یا کوئی اور ہو، اگر وہ نشہ دے تو وہ شراب اور خمر کے حکم میں ہے۔ اور آگے فرمایا کل خمر حرام، ہر شراب حرام ہے۔ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جاؤ، اگر شراب لینے جاؤ تو شراب وہاں نہیں ملے گی، شراب کے نام پر نہیں ہے کوئی بھی مشروب، نام الگ الگ ہے لیکن ہوتا وہی شراب ہے، کیونکہ وہ بھی نشہ دینے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح عرب کے ممالک میں اور چیز ہوتے ہیں، منشیات ہوتے ہیں، وہ بھی خمر کے نام پر نہیں ہوتی، دوسروں کے نام پر بھی ہوتی ہیں، خمر کے نام پر بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جو بھی چیز شراب ہو یا کوئی اور چیز ہو، اگر وہ نشہ دے تو وہ حرام ہوتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل خمر حرام، ہر ایک شے جو انسان کو نشہ دے وہ حرام ہوتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی خمر پر، شراب پر لعنت فرمائی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وشاربہا، اور پینے والے پر بھی لعنت، وساقیہا، اور پلانے والے پر بھی لعنت۔ اور آگے ارشاد فرمایا وبائعا ومبتاعا، بیچنے والے اور خریدنے والے سب پر لعنت۔ جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرمائے تو اس چیز کا انجام کیا ہوگا؟ لعنت ہے کیا؟ اللعنت ای ابعد من رحمت اللہ، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے بہت دور۔ جو بھی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کامیاب صرف وہی شخص ہوگا جس پر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے گا۔ اگر رحمت نہیں فرمایا تو کوئی چاہے وہ ولی ہو، بزرگ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر اس پر رحمت کی نظر نہیں تو وہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جو شخص نیک ہو، بد اعمال نہ کرے، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت کے سوا۔
تو جو شخص شراب پیتا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو وہ شخص کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری روایت میں عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من شرب الخمر یمزح اللہ تعالی منہ الایمان کما یخلع الانسان عن قمیصہ عن رأسہ۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی شراب پیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے انسان اپنے سر سے قمیص کو نکال دیتا ہے۔ یعنی جو بھی شخص شراب پیتا ہے ایمان کی لذت اسے حاصل نہیں ہو سکتی، اور جو بھی شراب پیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی ناکامی۔ دنیا میں یہ کہ اس کی عزت اور وقار کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ توبہ نہ کرے عزت و وقار ختم ہو جاتی ہے، عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت ہی بڑے ولی کامل میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں، ان کے لاکھوں مریدین ہیں، ان کا ایک بہت ہی مخلص مرید تھا جو ان کے خلیفہ میں سے بھی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ 2-3 دن کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کی رحمت میں نہیں ہے، جنت میں نہیں ہے، خوشحال نہیں ہے، پریشان ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو تو اللہ کی معرفت حاصل تھی، نیک اعمال کرتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اے میرے حضرت، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ علاج کے طور پر میں نے شراب پیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت سے روک دیا ہے۔ تو جو شخص علاج کی وجہ سے شراب پیے، تو جو شخص عادت کے طور پر پیے اس کا کیا ہوگا؟ اسی طرح آج ہم جو شخص جو بھی ہیں جو شراب نہیں پیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں والے ہوٹلوں میں پیتے ہیں، بازار میں پیتے ہیں، ہمیں ان سے کیا؟ وہ شخص اس حدیث سے، اس روایت سے عبرت حاصل کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں سے ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے گاؤں والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اس بستی کو، اس گاؤں کو الٹ دو، اس گاؤں پر میرا غضب اتار دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے اس گاؤں میں آئے تو دیکھا کہ واقعی لوگ شراب میں مست ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایک حجرہ تھا، ایک جگہ تھی جہاں لوگ عبادت میں مشغول تھے، اور وہ بھی عبادت ایسے کرتے تھے کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان لوگوں کو بچانا ہے یا ان لوگوں کو بھی اللہ کے عذاب میں گرفت کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ سے عرض کی کہ میرے مالک، تیرے بندے ایسے بھی ہیں اس گاؤں میں جو تیری عبادت کرتے ہیں، وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں عبادت کرتے، صرف تیری رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب پورے گاؤں والوں میں میری دین کی احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، جب پورے گاؤں میں میرے احکامات کی نافرمانی کی جا رہی تھی، جب پورے گاؤں میں دینی احکامات کی پس پشت ڈالا جا رہا تھا، تو ان لوگوں نے صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کی، ان لوگوں نے صرف اپنی ذات کا سوچا، دوسروں کا نہیں سوچا۔ اس لیے سب سے پہلے شروعات ان لوگوں سے ہی کرو، سب سے پہلے ان کو الٹ دو، پھر باقی گاؤں والوں کو۔ مطلب یہ کہ اگر شراب ہو، دیگر منشیات بھی ہوں، جو بھی ہوں، اگر معاشرے میں پھیلے ہوئے ہوں، تو جو شخص نہیں پیتا اس پر بھی لازم ہے کہ ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ صرف شراب یا دیگر منشیات، جو بھی برائیاں ہوں، جو بھی دینی احکامات کی نافرمانی کر رہے ہوں، ان پر لازم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شراب اور دیگر منشیات سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔